لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل على محمد. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جسہ بھاروانی اور علی بھائی پنجو کی خدمت میں ہدیہ کریں. ایک مرتبہ اپنی سلامتی کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلوات پڑھو. اللهم صل على محمد. اذان محترم برادران عزیز مکرم اور معزز سامعین کرام، نشر مجالس کی آج 7ویں مجلس ہے اور مسلسل اسی حدیث کے ماتحت کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پہنچائی جا رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے بارہا کہ بے شک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کے چراغ ہیں اور سفینہ نجات. اسی کے ضمن میں بہت سی باتیں ہوئی جو اشارتاً آپ کی خدمت میں پہنچی، بعض ایسی باتیں وضاحت کے ساتھ پہنچی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں اس فرش اعضاء پہ جو اس حدیث کو سمجھ پائے اور کتنے لوگوں تک یہ بات مکمل طریقے سے پہنچ گئی، یا کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر ابھی حدیث کا ترجمہ ہی صحیح سے واضح نہیں ہو. یہ اپنا اپنا مزاج ہے، جو جس طریقے سے چاہے ویسے سن رہا ہے اور جتنی باتیں وہ ایکسیپٹ کر پا رہا ہے ورنہ جتنی نہیں کر پا رہا ہے وہ اس کے ذہن سے نکل جائے. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کے چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. یہ صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نہیں ہے 14 معصومین میں کہ جو ہدایت کے چراغ اور سفینہ نجات ہے. اگر آپ اس حدیث کو دوسرے حدیث پر منطبق کریں گے تو آپ کو ایک حدیث ملے گی رسول اللہ کی، اور وہ حدیث کیا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ہم پہلے بھی محمد ہے، ہمارا بیچ کا بھی محمد ہے اور ہمارا آخر بھی محمد ہوگا. یہاں تک کہ عمل میں، قول میں، فعل میں، کردار میں، چال چلن میں، طور طریقے میں ذرہ برابر میں اونچ نیچ کسی معصومین میں نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ کہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کے چراغ ہیں، یہ امام اگر سفینہ نجاہ ہے، تو اس کے معنی کہ 14 معصومین میں جتنے معصوم ہیں وہ سب ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات ہے. صلی اللہ علیہ محمد محمد. اسی اماموں میں سے چھٹے امام کی حدیث جو بارہا میں نے آپ کی خدمت میں پہنچائی اور بتایا کہ بے شک ابو بصیر نے جو روایت کی چھٹے امام سے، ابو بصیر بہت معتبر راوی ہے چھٹے امام کے، اور ابو بصیر سے ایک کتاب چھپی ہے، ان کے بہت سے اقوال اس میں موجود ہے جو انہوں نے چھٹے امام سے لیا توحید کے سلسلے میں.
اور غالباً 2 جلدوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، اور وہ زنگی پوری کچھ نام ہے ان کا، زنگی پور کے، وہ بھی جو آپ کے محفوظ صاحب جہاں کے ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ توحید مفضل کتاب کا نام ہے، اور اس میں جو ابو بصیر سے بہت سی روایتیں ہیں، اور میرا مؤلف کا نام، یہ ترجمہ کرنے والے کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن بہت معتبر کتاب ہے۔ اور مقصد یہ کہ ابو بصیر نے جو روایت آپ کے سامنے پیش کی، اور روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ جو ہے سب سے پہلے نیکی کی طرف بڑھتا ہے، ہمیشہ نیک کام میں کوشاں رہتا ہے، میں نے بتایا تھا، اسی کے ضمن میں بات بھی کی تھی، اور جہاں نیک عمل دیکھتا ہے وہ بالکل کرنے لگتا ہے۔ اسی چھٹے امام کے بیٹے نے، کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، چونکہ روایت بھی ہے، میں نے بارہا کہا کہ امام کی بات آئے گی تو میں تذکرہ کر دوں گا، کیونکہ آج مناسبت ہے جو ولادت کی۔ امام کی بھی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں، اور کیا ہے حدیث، کیا ہے؟ اب وہ اقوال ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دے رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، کار خیر میں جلدی کرو۔ امام فرماتے ہیں کار خیر میں جلدی کرو، اور اگر کار خیر میں جلدی نہ کر سکے تو دوسرے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام کی حدیث کیا تھی؟ سنیے گا، شاید بات اسی پہ ہو جائے کہ پہلے اقوال پہ شاید بات مکمل ہو جائے۔ کچھ تنبیہن جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور تنبیہ بر بنائے اصلاح، آپ کی اصلاح ہو جائے اور آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، چونکہ جو باتیں یہاں سے ہو جائیں گی وہ بعد میں آپ کی خدمت میں ممکن ہے کہ نہ ہو۔ امام چھٹے امام کی حدیث تھی، اور ابو بصیر نے روایت کی، اور روایت یہ کی تھی، ہمارا چاہنے والا ہمیشہ کار خیر میں کوشاں رہتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اقوال کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ کار خیر میں جلدی کرو، برائے اس کے کہ تم دوسرے کام میں مصروف ہو جاؤ گے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی آپ کار خیر کرنا چاہیں گے، انسان دوسرے کام میں مصروف ہو ہی جائے گا، لیکن کار خیر کرنے میں جب آپ سبقت کر جاتے ہیں تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ اولئک ہم السابقون، وہ لوگ جو پہلے سبقت کر چکے ہیں نیک کام میں، آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اب جو ہم فیہا خالدون کی منزل میں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو ہم سابقون ہیں، یعنی آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ جو ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت کرتے تھے۔ اور اگر آپ نے بھی جلدی کی تو آپ کا بھی شمار السابقون السابقون میں ہوگا، یعنی آپ بھی کار خیر میں جلدی کرنے والے ہوں۔ لیکن کار خیر میں جلدی کب کریں گے؟ جب کار خیر کے بارے میں آپ کو علم ہو، جب کار خیر کی، دیکھیے توجہ کے ساتھ سنیے گا، 2 باتیں اور میں نے بتایا تنبیہن اور اصلاحاً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کار خیر میں جلدی کب کریں گے؟ جب آپ کو اس کی پکڑ ہوگی، اس کے بارے میں معلومات ہوگی، اس کی جانکاری ہوگی، کہاں کون سا نیک عمل انجام دے، اللہ اس میں برکت ڈال دے اور وہ عمل کو قبول کر لے اور یہ کام اچھا بھی ہو جائے، کہاں ایسا؟ تو کہتے ہیں سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے، چونکہ امام کی حدیث ہے کہ امام کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو اول وقت مسجد میں داخل ہوتا ہے اور مسجد میں سب سے آخر جو ہے باہر نکلتا ہے، اور یہی امام کے چاہنے والے نے، یعنی یہی امام کا چاہنے والا لیکن جب بازاروں میں جاتا ہے تو اس کے قول الگ ہے۔ میں نے جو چیز آپ کی خدمت میں بیان کی تو اور یہ بیان کیا تھا کہ جماعت کا انتظار آپ کریں گے، ہم جماعت ہمارا انتظار نہیں کریں گے، جماعت کا انتظار آپ کو کرنا ہے، جماعت ہمارا انتظار نہیں کرے گی۔ ہم پیاسے ہیں تو ہم کو کنواں کے پاس جانا ہے، کنواں ہمارے پاس چل کے نہیں آئے گا۔ اسی لیے جب وقت نماز ہو اور آپ دوسرے کام میں مشغول ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا کار خیر کی طرف جا رہے تھے، شیطان نے دوسرے کاموں کی طرف مشغول کر دیا۔ تو امام کی حدیث آپ کے ذہن میں آ جائے گی، چونکہ امام کا قول ہے کہ جب بھی آپ کار خیر میں جلدی کریں گے یا کوشش کریں گے اور اگر نہیں کر پائے تو آپ دوسرے کام میں مصروف ہو جائیں گے۔ جماعت جو میں نے رکھی تھی وہ اس لیے رکھی تھی 5 منٹ اور 10 منٹ کی تاخیر سے کہ ممکن ہے کہ بعض اوقات لوگ آفس سے آ رہے ہیں، دیر ہو جا رہی ہے، بعض لوگوں کی ٹرین لیٹ آ رہی ہے، تو ممکن ہے 10 منٹ تاخیر کریں تو اس کے بعد لوگ جماعت میں شریک ہو جائیں۔
لیکن وہ انسان کے جو مسجد کے قریب ہے اگر اس کو تاخیر آ جائے تو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ جماعت تاخیر سے کی جائے؟ دیکھیے جماعت کی فضیلت کو سمجھیے، باتوں میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، سمجھ جائیے۔ روایت یہ ہے کہ اگر آپ اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں نے کل بتایا تھا کہ وہ باتیں بتاؤں گا کہ جو یہودی اول وقت نیک عمل انجام دیتا تھا، کھجوریں بیچتا تھا، یہودی ہے، کھجور بیچتا تھا، لیکن ابھی وہ بات موضوع الگ ہو جائے گی، لیکن جو بات آپ کی خدمت میں پیش کروں سنیے۔ ہم نے جماعت کیوں رکھی؟ کیونکہ جماعت کے ثواب کا علم ہم کو ہے۔ اب اگر کوئی انسان اول وقت نماز پڑھانا چاہتا ہے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہاں تک کہ روایت ہے کہ ایک شخص ہے جو مسلمان ہے رسول اللہ کے زمانے میں، اور جب بھی اذان کی آواز اس کے کانوں میں آ جاتی وہ دکان چھوڑ کے نکل جاتا۔ چوری ہوگا، کون لے کر جائے گا کون نہیں، اس زمانے میں بھی چور تھے غالباً۔ اب بہرحال وہ لوگ چور بنے کہ جو رسول اللہ کے بزم میں بیٹھتے تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نبی یا امام کے بزم میں بیٹھ جائے، لیکن اگر عادت کو نہ بدلنا چاہے تو شاید نہ بدلے۔ تو اسی طریقے سے آپ فرش اعضاء پر بھی اپنے آپ کو منتبہ کر لیجئے۔ جب تک ہم پاک و پاکیزہ جگہ پر بیٹھے ہیں تو کیا فائدہ؟ جب تک ہم اپنے عادات کو اگر ہم بدلنا نہیں چاہیں، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیں تو اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے۔ یعنی فرش اعضاء سے بہتر نبی امام کی مثال تو نہیں ہے۔ اب وہ چلا گیا جماعت، اول وقت جاتا تھا، مر گیا تو خواب میں کسی نے دیکھا کہ جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ جنت میں، اب اس کو بھی آیت اللہ دستغیب شیرازی نے گناہ کبیرہ میں لکھا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کو بکھرے موتی میں بھی اور سچے واقعات میں یہ تینوں حوالے دے رہا ہوں تاکہ یہ تینوں میں سے آپ ایک ڈھونڈ لیجیے، آپ کو مل جائے، چونکہ ان تینوں میں ہی ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان تینوں میں سے کسی ایک پہ میں نے پڑھا ہے۔ تاکہ تم کو اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی منزلت کیسے؟ تم تو بعد میں مسلمان بنے، اور شاید مجھے نہیں لگتا کہ بہت اچھی تمہاری نیکیاں ہوں گی جو تم کو اللہ نے جنت میں اعلیٰ علی مقام عطا کر دیا۔ اس نے کہا کہ ایک وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا، صرف ایک وجہ سے۔ تو کیا ہے مجھے بھی بتا دو۔ کہ ٹھیک ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو، چونکہ برازوں میں سے راز ہے، اگر حکم پروردگار ہوا تو میں تمہیں بتا دوں۔ کہ ٹھیک ہے، کیا کرے گا؟ آج تو نہیں بتا سکتے، پرمیشن نہیں ہے۔ تو تب کہا کہ فلاں عمل کرو، فلاں دن میں تمہارے خواب میں آ جاؤں گا۔ ڈیوائن پلس میں بھی ابھی انہوں نے اپڈیٹ کر دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اپنے مرحومین سے گفتگو کرو، باتیں کرو خواب میں، ان سے تھوڑا سا کچھ بشارت مل جائے، تو آپ کو وہ عمل کرنا ہے 40 دن، ڈیوائن پلس میں بھی ابھی موجود ہے، میں نے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا کہ بھائی عمل کرو، فلاں مقام پہ میں تمہارے پاس خود آ جاؤں گا۔ اب اس نے بندے نے تھوڑا کوشش کی، اور دوسرے بات میں جب اس نے، ممکن ہے دوست ہو رہا ہوگا یا رشتہ دار آئے ہوں گے، عمل کا خواب میں جب دوسری بار آیا تو کہا کہ مجھے جو اتنا بڑا مقام کے بارے میں جو تم پوچھ رہے تھے، جو اللہ نے مجھے جو مقام عطا کیا ہے، اس کا ایک ہی وجہ ہے۔ کیا ہے؟ کہا جیسے ہی اذان ہوتی تھی میں مسجد میں پہنچ جاتا، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا تھا میں اول وقت مسجد میں پہنچ جاتا۔ کہا کہ جماعت پڑھنے کا ثواب نہیں مجھے ملا، یا مسجد میں بیٹھ کے میں استغفار، اس کا ثواب نہیں ہے، جیسے ہی نماز کا بلاوا آ جاتا تھا میں سب چیزیں چھوڑ دیتا تھا اور مسجد چلا جاتا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں دکان میں کوئی بھی رہے، جس حالت میں رہتا تھا، جس کنڈیشن میں رہتا تھا، جس کیفیت میں رہتا تھا، میں چھوڑ کے مسجد چلا جاتا تھا۔ اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ لیکن عزیزان محترم یہ بتائیں مجھے، اگر ہم آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیں، دعویٰ شیان علی، اور بیچ دیکھا ہے بچوں کا اسکول کا بیچ لگا ہوتا ہے، دیکھا آپ نے ٹائی میں لگا ہوتا ہے کبھی اس میں، تو اس کو ٹیگ بھی بولتے ہیں، آپ بیچ بھی کہہ لیجئے، اور بیچ آپ کے سینوں پر کیا لگا ہے؟ عزادار حسینی۔ اور اس کے بعد سڑکوں پر نکل کے معاملہ کیا ہے آپ کا کہ جناب زینب کی عزاداری اور امام سجاد کا یہ تحفہ، کہ جس کے لیے یہ نایاب تحفہ کہ جس کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے، مگر سوائے یہ کہ ہماری نمازیں، ہمارے عزاداریاں، ہمارے فرش عزا، اور پتہ نہیں ہماری مجلسیں، ہمارے تبرکات، یہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کے دعوے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ عمل سے خالی، عمل سے۔ اگر آج اس کی معرفت ہوتی تو پھر فوراً آپ آ کے اللہ اکبر ہو کے جماعت میں شریک ہو جاتے، آپ یہاں وہاں ٹہلتے نہیں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ ایک رکعت بھی نماز اگر جماعت کے ساتھ مل جائے تو اس کے فوائد کیا ہیں، آپ کو نہیں معلوم۔ صرف آپ کو اگر ہم آسان نسخہ بتا دوں، اگر
کیا یہ ممکن نہیں جو میں نے پچھلی بار آپ کی خدمت میں پیش کیا؟ جس چیز کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے نا. اچھا نہج البلاغہ قول ہے مولا کائنات. مولا فرماتے ہیں انسان بے صبر ہے, انسان بے صبر ہے. جس چیز کو نہیں جانتا اگر وہ چیز بند دروازے میں رکھ دوں میں, یعنی مولا فرماتا ہے اگر وہ میں بند دروازے میں رکھ دوں تو انسان جب تک اس چیز کو جان نہ لے تب تک وہ جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہے بھائی دروازے کے پیچھے کیا ہے, دروازے کے اندر. اتنا بے صبر ہے. لہذا آج آپ کو جب معرفت نہیں ہے جماعت, اگر معرفت ہوتی تو اس مسجد کی ضرورت تب کی پوری ہو چکی ہوتی, کیونکہ یہاں پر لوگ صرف اتنا جانتے تھے کہ یہاں فرادہ نماز پڑھی جا سکتی ہے, جماعت سے نماز نہیں ہو سکتی. اس کی ایک وجہ یہ آپ کو وہ الفاظ نہیں معلوم امام یہ چھٹے امام کے. امام فرماتے ہیں سجدے کی حالت میں جب کوئی انسان ہوتا ہے تو اگر اس کی فضیلت کسی کو معلوم ہو جائے اور وہ فضیلت 7 تہ سمندر کے نیچے, 7 تہ سمندر آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے اس کی گہرائی کیا ہوگی. اگر اس کے نیچے بھی اس کی فضیلت کو میں ڈال دوں تو انسان وہاں پہنچ کر اس کی فضیلت کو نکال لے. لیکن آپ کو نہیں معلوم اور آپ نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ جب نماز چل رہی ہوگی تب کو فوراً آ کے اللہ اکبر کر کے جماعت میں کھڑے ہو جانا, برخلاف اس کے کہ ہم کو دیکھنا ہے کتاب صحیح ہے یا نہیں ہے, فلاں چیز صاف رکھی ہے یا نہیں رکھی ہے, فلاں سجدے کا گندا ہے یا نہیں ہے, فلاں چپل جو ہے سامنے رکھا ہے یا نہیں ہے, اس کو ہٹا دیا جائے, یہ کر دیا جائے, پتہ چلا جماعت ختم ہو. ہے کہ نہیں, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر یہ چیزیں ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, اس کا معلوم ہے کیوں, جو میں بارہ بتا رہا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ کہ وہ ہو اس لیے رہا ہے کیونکہ آپ کو نماز کی اہمیت کا اندازہ نہیں. اگر نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تو جماعت تب سے شروع ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے ہم قرآن یاد رکھیے گا, عزیزان محترم یاد رکھیے گا, یہ تنبیہاً اصلاحاً اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ بات پہنچا رہا ہوں, وَإِلَّا خدا قسم کوئی نہیں پہنچائے گا. چونکہ جو ذمہ داری ابھی میں نے لی ہے آپ کی خدمت میں بس اس کو پہنچا رہا ہوں, یاد رکھیے گا. آپ فرادہ نماز پڑھیے, 99% یہ گارنٹی کہ نماز قبول نہیں ہوگی. روایت بتا رہا ہوں, جب تعجب کرے اور سمجھ میں نہیں آئی باتیں تو میں جیسے اتروں گا پوچھے گا مولانا کہاں سے آپ نے پڑھ لیا, کم سے کم اتنا تو پوچھ لیجئے کہ یہ سب باتیں کہاں سے پڑھتے ہیں, اسی بہانے کتاب سے دوستی تو ہو جائے کم سے کم, ہاں بھائی فلاں مقام پہ پڑھا. 99% نماز آپ کی قبول نہیں, کیونکہ نہ آپ کے پاس قرات ہے, نہ آپ کے پاس صحیح سے اذکار ادا کرنے کے طریقے ہیں, نہ آپ کے پاس خضوع ہے, نہ آپ کے پاس خشوع ہے, نہ آپ کے پاس لباس ہے صاف ستھرا, نہ آپ کے پاس نماز کی لباس ہے, کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. وضو کیا کیسے کیا نہیں معلوم, اور آپ آگے مسجد میں کھڑے ہو گئے. لیکن روایت کہ جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو 100% گارنٹی ہے کہ نماز صحیح ہے اور خدا بند عالم قبول کر لے گا. اسی طریقے سے اگر ان جماعت میں سے کسی ایک کی نماز قبول نہیں ہے تو اللہ تمام نمازیوں کے صدقے میں اس کی جماعت قبول کرے گا. تو میرے استاد نے حیدرآباد میں جب اس باتیں چل رہی تھیں انہوں نے ایک مثال دیا تھا. مثال کے دیکھا جب آلو خریدتے ہیں آپ یا سیب خرید لیں, پھل کی مثال دے جو تو آپ 2 کلو آپ نے آلو لے لیے, 5 کلو آلو لے لیے, تو ممکن ہے کہ ان آلو میں سے ایک آلو سڑا نکلا ہے, تو آپ کیا اس کو معلوم نہیں ہوتا, آپ کو کیا اس کو پھینک دیتے ہیں. اس کو 5 کلو آلو لاتے وہ سڑا آلو بھی آپ کی خدمت میں آ جاتا ہے, اس کا بھی کہیں نہ کہیں کاٹ چھاٹ کے. ہماری عورتیں الحمدللہ ہندوستان میں اگر سڑا ہوا ہے تو وہ پھینکنا نہیں ہے, تھوڑا بہت جو سڑا اس کو نکال دیا, باقی جو کام آنے والا ہے اس کو استعمال کر لیا. جماعت بھی جب آپ پڑھیں گے نا تو کچھ چیزیں اگر آپ کی سڑ گئی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ کاٹ چھاٹ کے آپ کو انہی لوگوں میں شامل کر دے گا. لیکن جب فرادہ نماز پڑھیں گے, تجوید آتی ہے, تجوید نہیں آتی. آیت اللہ سے سائنس آپ کے فتوے میں ہے کہ نہیں کہ جس حد تک ممکن ہو تجوید سیکھ لو, ہے کہ نہیں؟ اب کہیں ہم کو معلوم نہیں کیونکہ سابقہ نہیں ہوا نا, آپ کی دوستی نہیں ہوئی کتابوں سے, لہذا اس سے آپ محروم رہ گئے. اسی لیے کار خیر میں جلدی کریے قبل اس کے کہ آپ دوسرے کام میں مصروف ہو جائیں. دوسری چیز یہ, اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ سب ایک ہی قبیلے کے, ایک ہی خاندان کے. اب اگر آپ مسجد کی ذمہ داری اٹھا چکے, اوقاف میں ہے نا, وقف میں ہے نا, وقف تو کر دیا ہے نا, ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھائی کسی جس کی پراپرٹی وہ شاید مر گئے ہو, ابھی انور بھائی زندہ ہے, وارث تو زندہ ہے, لیکن ممکن ہے کہ یہ عوام کے لیے وقف ہے. اچھا جب عوام کے لیے وقف ہے تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کے مینٹیننس کو یعنی صحیح سے کر رہے ہیں, مینٹیننس دے رہے ہیں, صحیح سے ٹھیک ٹھاک کریے. اگر دے رہے ہیں تو آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ مسجد میں آئیے اور چارج کریے. اگر دے رہے ہیں آپ مسجد میں آئیے, چارج پہ لگا دیجیے.
گھر پہ چارج نہیں کر سکتے، مسجد میں لگا دیجیے. لیکن اگر آپ نہیں دے رہے، یہ مسجد ہو یا کہیں اور مسجد ہو یا کسی دوسرے مقام پر، لیکن اگر آپ نہیں دے رہے ہیں مینٹیننس، تو پھر مسجد کے جو متولی ہوں گے یا مسجد کے جو ذمہ دار ہیں ان سے پوچھ کر آپ کسی مقام پہ چارج پہ لگائیے گا. اس سے مسجد کو کوئی فائدہ نہیں اور اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ کا چارج فل ہوگا، آپ کی بیٹری اور 8 گھنٹے چل جائے گی. اتنا ہی تو. اگر یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہے تو آج پتہ کر لیجئے، کیونکہ بعد میں کام آنے والا ہے. لہذا عزیزان محترم، کار خیر میں جلدی کریے قبل اس کے کہ آپ دوسرے کام میں مصروف ہو جائیں اور کار خیر کو سمجھ ہی نہ پائیں. آپ کو کار خیر کرنے کی تاکید دی گئی ہے، نہ کہ یہ بتایا گیا کہ کار خیر کو کرنا ہی نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے، یا یہ سوچ کے چھوڑنا بھائی یہ ہلکا ہے وہ ہلکا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کر لے گا. نہیں، آپ کو سبقت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے آپ. اور جب تک آگے نہیں بڑھیں گے تب تک اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے. اب کل سے جماعت ہوگی مسجد ایرانیان میں. کب ہوگی؟ اول وقت 12 پہ اذان ہے. کوئی آئے یا نہیں آئے، میں اکیلا نماز پڑھوں گا، لیکن کسی کا انتظار. اب آپ کہیں گے کہ مولانا آج ہی تاخیر ہو گئے ہمارے لیے، درس ہے نا، کچھ باتیں آپ کی آج تاخیر ہو گئی، اس سے پہلے تو نہیں ہوئی تھی. تو میں کہوں قبل اس کے کہ ابھی سانپ جو ہے اپنے پھن کو بالکل پھیلا دے، اس سے پہلے سانپ کو مار دو، معاملہ ختم کرو. قبل اس کے کہ دوبارہ یہ چیزیں ہوں، اس سے پہلے ہی یہ نیم پہلے بتا دو. میں اس لیے 10 منٹ رکتا تھا، ممکن ہے کوئی کام سے آ رہا، کوئی فلاں دور سے آ رہا ہے، کوئی بہت دور سے آ رہا ہے، لیکن جب میں نے ایسے سب سے دور میں ہی سے آ رہا ہوں، یعنی سب سے دور تو ابھی میں ہی آ رہا ہوں زہرا ہائٹ سے. جب میں بھیگ کر آ سکتا ہوں یہاں پر وقت سے پہلے، تو اس کے معنی ہے کہ آپ بھی آ سکتے ہیں، کہ مسجد سے بہت زیادہ آپ دور نہیں رہ سکتے. اگر آپ کو جماعت چاہیے تو اول وقت پہنچیے، ویلا جماعت آپ کا انتظار نہیں کریں گی. زہرا پیلس میں بھی میں نے یہی کہا، جب لوگوں نے کہا 10 منٹ 1 بجے نماز، 1 بجے اذان ہو گئی، 1:15 پہ جماعت شروع ہو جائے گی. تو میں نے وہاں پر کہہ دیا تھا 1 بجے اذان ہے، نماز کے اذان کے فوراً بعد جماعت ہو جائے گی. جماعت کسی کا انتظار نہیں کرے گی، جس کو انتظار کرنا ہے وہ جماعت کا انتظار کرے. صلوات علی محمد و آل محمد. تو امام فرماتے ہیں کہ کار خیر میں جلدی کرو ورنہ دوسرے کام میں مصروف ہو جاؤ گے تو وہ کار خیر بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. فرماتے ہیں کہ جھوٹ بدترین بیماری ہے. جھوٹ گناہ نہیں بتائے، بیماری بتائے. تھوڑا لفظوں کو رک کر میں وضاحت کر دوں، ابھی سے 15 منٹ ہوئے، شاید لگتا ہے 1 گھنٹہ ہو گیا. امام نے فرمایا بیماری ہے، توجہ چاہ رہا ہوں شاید بات مکمل ہو جائے. امام نے فرمایا بیماری. امام نے کہا نہیں گناہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہا کہ جھوٹ گناہ ہے، بدترین گناہ ہے. یقیناً گناہ تو ہے، لیکن امام کے جملے کو سمجھیں. امام نے فرمایا بیماری ہے. اور کیوں فرمایا بیماری ہے؟ اس کے معنی کہ جب بھی آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں. امام کے قول کو غلط ثابت کر سکتے ہیں، امام کے قول کو غلط ثابت کر سکتے ہیں. جب امام کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بیماری ہے تو اس کے معنی یہ کہ جو انسان جھوٹ بول رہا ہے، جس سلسلے میں بھی بول رہا ہے، اس کے اثرات جسم پر صادر ہو رہے ہیں. بولو جی کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، امام تو دیکھ رہے تھے چشم بصیرت سے، امام تو سمجھ رہے تھے اس چیز سے. اور پھر اسی کے ضمن میں امام فرماتے دیکھو تمہارے وجود سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اگر میرا وجود آپ کو باعث تکلیف دے رہا ہے تو میں آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں. امام فرماتے تمہارے وجود سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. چوتھے امام کا زمانہ ہے اور چوتھے امام اپنے گھر پہ بیٹھے، مصلی پر بیٹھے، پیاس لگی، غلام کو آواز دی اور کئی بار آواز دی، اس نے سنا اور اگنور کر دیا. امام کی آواز کو سن کے اگنور کر دیا. دیکھیے بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، سنیے گا بڑے توجہ کے ساتھ. امام، اب ہم آپ ہوتے بھائی نوکری پہ رکھے تم کو، تنخواہ دے رہے ہیں، تم غلام ہو ہمارے. اب ہم تو ہوتا ہے ایسے ہی نا، ہمارا مزاج تھوڑا سا 5-6 ہزار روپے کیا دے دیا بس مولانا آپ کے غلام ہو گئے. کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی گھر جانا چاہ رہے ہیں. گھر جانے کی ضرورت نہیں، یہیں رہی. 5,000 دے رہے ہیں نا آپ. یہاں نہیں ہوتا، دوسری جگہ پہ تو ہوتا ہے نا عام طور سے. بھائی کیا ہے؟ بھائی 7,000 بڑھا دیا. تو پھر 7,000 بڑھا دیا تو سال میں ایک بار گھر جائیے اور 5-6 دن کے لیے جائیے اور 10 دن کے لیے جائیے. عام طور سے ایسا آپ کے یہاں نہیں ہوتا. میں نے یہ چیزیں دیکھی، الحمدللہ یہاں نہیں ہوتا. شکر کا سجدہ کریے، یہاں نہیں ہوتا یہ چیز. امام فرماتے تمہارے وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. امام نے آواز دی، چوتھے امام نے آواز دی. واقعہ کربلا کے بعد کی روایت ہے. امام نے آواز دی، غلام نے دیکھ کر اگنور کر دیا، انسنی کر دیا. امام نے اس کو دیکھ کے آواز دی اور پھر وہ بے توجہ ہی ہو گئے.
امام نے نماز ختم کی, امام قریب گئے کہ یہ بتا میں نے تجھے آواز دی یا نہیں دی؟ کہا مولا دی. اب تو نے سنا یا نہیں سنا؟ کہا مولا میں نے سنا. کہا پھر میرے بلاوے پر لبیک کیوں نہیں کہا؟ مجھے پیاس لگی تھی. اس نے کہا کہ مولا بڑے دور سے تھک کر آیا تھا. دیکھیے بہانے, اب شاید وہ بہانہ تراشے لیکن امام ہوتا ہے. اس نے کہا مولا بڑے دور سے تھک کر آیا تھا, تھوڑا سوچا کہ آرام کر لوں, اور اس لیے میں نے آپ کے بلاوے پر, میں نے سنا ہے مولا, ایسا نہیں میں نے سنا نہیں, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں وہاں نہ جاؤں کیونکہ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کے بلانے پر میں وہاں پہنچتا. مولا مجھے اتنا یقین تھا کہ اگر میں آپ کے بلانے پر نہیں آؤں تو مجھے آپ کی طرف سے کوئی تکلیف ہونے والی. امام مسکرا دی. تمہارا امام مسکرا دی. امام فرماتے سچ کہا تو. امام نے فرمایا میرے آباء و اجداد نے مجھے تعلیم دی. اور کس چیز کی تعلیم دی ہے؟ انہوں نے بارہا مجھ سے کہا ہے کہ بیٹا سجاد, تمہارے وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کسی کے آزاد دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. عزیزان محترم, امام کے اس جملے کو اپنی زندگی میں ڈھال کے دیکھیں, کیا یہ جملہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں؟ اگر ہماری زندگی میں ہے تو اس کے معنی کہ ہم امام سجاد جیسا جیسا ہمیں بتا رہے ہیں ہم اس پر چل رہے ہیں, اور اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم امام کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے. بس ابھی یہاں سے ایک بات اور نکل لی, لیکن میں پھر ساتویں امام پہ آ رہا ہوں. ساتویں امام فرماتے جلدی کرو قبل اس کے کہ تم دوسرے کام میں مصروف ہو جاؤ. جھوٹ تمہارے لیے اتنی بدترین بیماری ہے کہ جتنا تم اس میں الجھتے جاؤ گے اتنا زیادہ اس میں ڈوبتے جاؤ گے, اللہ باہر نہیں نکلتے. لیکن مولا کائنات کا جملہ ہے اس میں کہ جھوٹ جو ہے ہر بیماری کی کنجی ہے, یعنی ہر ایک فتنہ و فساد کی کنجی ہے. جیسے یعنی سمجھئے جھوٹ تالا ہے, اور اسی جھوٹ سے جتنی چابیاں بن رہی ہیں وہ ہر ایک طریقے کے, جھوٹ بھی چابی ہے, غیبت بھی چابی ہے, حسد بھی چابی ہے, اور بہتان بھی چابی ہے, دوسری چیزیں اور بھی جتنی چیزوں کو شامل ہے, یہ سب چابیاں ہیں. جھوٹ جو اس کا تالا ہے, اس سے دوسری چیزیں وجود میں آتی ہیں. امام فرماتے ہیں ان چیزوں سے بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ. دوسری بات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہاں سے امام نے جہاں آپ کو یہ باتوں کی تعلیم دی, امام نے فرمایا کہ جب بھی دعا طلب کرو تو اللہ کے ناموں کو, خاص ناموں کو یاد کرو, ان نام کا واسطہ دو, اس کے بعد خدا بند عالم سے طلب کرو, تب جا کے تمہاری دعا قبول ہوگی. اور اگر ان واسطوں کو نہیں دے سکتے تو یہی کر دو فقط پروردگارہ تو نے یہ خوبصورت زمین بنائی, خوبصورت باغات بنائے, خوبصورت آسمان بنایا, اہل بیت کو بنایا, چہدہ معصومین کو بنایا, نیک بندوں کو بنایا, ان تمام لوگوں کا واسطہ میرے اللہ میری یہ حاجت ہے اس کو پورا کر دیں. امام نے تعلیم. لیکن محمد حسین تہرانی واقعہ اور زحمت تمام. محمد حسین تہرانی اپنی کتاب المعاد میں پہلی جلد میں ایک روایت, اور بہت اچھا واقعہ, خوبصورت واقعہ ہے. اب ساتویں امام کا واقعہ ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. پہلی جلد میں یہ واقعہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے درج کیا. اب جو میں نے پڑھا تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. سامرہ میں ایک ماں کا بیٹا بیمار پڑ گیا. اب سامرہ میں خود غالباً 2 امام کی قبریں جس کے عسکرین کہتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جہاں امام موجود ہوں وہاں ہر بیماری جو ہے بالکل زائل ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. بھائی امام خود موجود ہے وہاں پر سامرہ میں, تو وہاں کسی بیماری کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر آئے, چیک کیا اور اس کو علاج بتا کے بھائی کہا کہ نہیں آپ کا بیٹا یہاں تو ٹھیک نہیں ہو سکتا, آپ بغداد چلے جائیں, بغداد تو بڑا شہر ہے, آپ وہاں چلے جائیں. تو ماں بہت پریشان ہوئی تو اپنے شوہر سے مشورہ کرنے لگی, بغداد یہاں سے دور, اس وقت کا سفر بڑا مشکل ہو. کہا کہ شوہر کہتے ہیں کہ بغداد میں موسیٰ ابن جعفر بھی تو ہیں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی تو ہیں. کہا کہ اب دیکھیں امام خود موجود ہے وہاں پر, 2 امام موجود ہیں, لیکن کہتے ہیں بغداد چلے جائیں. بہرحال ان لوگوں نے کیسے کیسے کر کے بغداد آئے, اور بغداد میں کس ہوٹل لیا, کرایہ پہ لیا, اور پتہ کرنے کے فلاں بیماری کا ڈاکٹر جو ہے کہاں بیٹھتا ہے, وہ گئے پتہ کرے, اور پتہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ فلاں. اب وہ آیا ڈاکٹر, اب بچہ کہتا ہے نا کہ میں بیماری کے عالم میں آہستہ آہستہ جو ہے بالکل غش کے عالم میں چلا گیا, غش کے عالم میں. جیسے ڈاکٹر آیا تو وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم کے اوپر ایک ثقیل چیز رکھ دی گئی, بھاری چیز رکھ دی گئی. ڈاکٹر جیسے ہی داخل ہوا تو اس کا اثر یہ ہو کہ میرے جسم میں ایک ثقیل چیزیں رکھ دی گئی, بھاری چیز رکھ دی. بچہ کہتا بہرحال میں نے کیا کیا, بچہ کیا کہتا میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کی طرف تھوک دیا. تو اب جیسے اس کے بعد تھوک دیا تو وہ کہتا بھائی میں ڈاکٹر ہوں, تمہیں چیک کرنے کے لیے آیا ہوں.
تو جیسے اس نے اپنے آپ کو ڈاکٹر بتایا تو میں نے کیا کیا, اپنے منہ کو پھیر لیا. میں تو غشی کے عالم میں آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا, تو میں اپنے آپ کو میں نے منہ پھیر لیا. اس نے چیک کیا اور دوا لکھ دی اور یہ نسخہ بتا دیا اور ماں کو کہہ دیا کہ بھائی یہ نسخہ ہے, فلاں چیز ہے, فلاں مقام پہ مل جائے گی, یہ نسخہ دوا لائیے اور لانے کے بعد آپ گھول پلا کے جو بھی ہے بچے کو دے دیجئے, بچہ انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے. کہا کہ بس اس نے کہا کہ بچہ کہتا کہ میں نے اسی عالم میں دیکھا کہ اس نے نسخہ لکھا اور میری ماں نے نسخہ لیا اور دوا ہوا جب لایا گیا مجھے پلایا گیا. میں کیا کہ آہستہ آہستہ اور غش کے عالم میں یہاں تک کہ غش کے عالم میں اتنا چلا گیا کہ میں نے دیکھا کہ ملک الموت تشریف لا رہا ہے. ملک الموت تشریف لا رہا ہے. ملک الموت کہتا ہے آنے کے بعد کہ تیار ہو چلنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ کہتا ہے کہ اتنی جاذبیت تھی ان کے چہرے پر, اتنے حشاش و بشاشیت تھی ان کے چہرے پر. میں نے کہا کہ بس آپ مجھے لے ہی کے چلو, میں چلنا چاہتا ہوں. کہتا ہے کہ ابھی اتنے میں ملک الموت, اب میں نے دیکھا کہ ابھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے اسی اسنا میں نے دیکھا کہ خود مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی آئے. کہ میں نے اسی اسنا میں بھی یہ دیکھا کہ ابھی ایک معظمہ جو نقاب پوش ہیں, جس کے بارے میں کہوں کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ, کہ شہزادی بھی تشریف لائی اور یہاں تک کہ چھٹے امام بھی تشریف فرمائے. سب بیٹھ گئے. رسول اللہ مجھ سے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو تو ہمارے ساتھ جنت میں ہمارے مقامات پہ ہمارے ساتھ زندگی گزارنا. بھائی جس کو لینے کے لیے خود رسول اللہ کی ذات آ رہی ہو, جس کو لینے کے لیے معصومین آ رہے ہو, وہ کیوں نہ کہیں کہ بھائی چلو ہمارے لے چلو. کہتا ہے کہ میں ابھی گفتگو ہی کر رہا تھا, میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ میری ماں بڑے پریشان ہو گئی کہ میں غش کے عالم میں, عالم یہ ہوگا اب میں آنکھ کھول نہیں پا رہی ہوں. اور میری ماں سمجھ گئی کہ اب میں اپنے بچے کو شاید یہاں پر گوا کے جاؤں. کہتا کہ میری ماں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد چھت پہ گئی اور میں اپنی ماں کو دیکھ رہا. چھت پہ جانے کے بعد انہوں نے امام موسیٰ کاظم کے روضے کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہتی ہے کہ مولا سامرہ سے بغداد لے کر آئی ہوں, اس لیے لے کر آئی ہوں کہ کیا دفن کر کے جاؤں. میں برداشت نہیں کروں گی کہ میں آپ کے لیے آئی ہوں, آپ کے روضے پر آئی ہوں, میں اپنے بچے کو یہاں دفن کر دوں. میں نہیں دفن کروں. کہتے کہ میں بیٹھا تھا, رسول اللہ مجھ سے بات کر رہے تھے, اسی اسنا میں 7ویں امام داخل ہو گئے. اللہم صلی اللہ. 7ویں امام داخل ہو گئے. جب 7ویں امام آئے تو کہنے لگے اے جد ماجد, اس کی ماں نے میرا دامن پکڑ کے رکھا ہے, اس کی ماں نے میرا دامن پکڑ کے رکھا ہے. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی کچھ اور بھی اس دنیا میں آپ قرار دیں. کہتے امام یہ کہہ کر چلے گئے اور رسول اللہ نے کہا بیٹا ہم تو تمہیں لینے آئے تھے, اب پروردگار کا حکم یہ کہ تمہیں بعد میں انشاءاللہ پھر کبھی. کہا کہ اب آہستہ آہستہ تمام جو لوگ حضرات جو آئے تھے ہمارے خدمت میں چلے گئے. جب تمام لوگ چلے گئے تو ملک الموت نے آخر میں کہا سب تو چلے گئے, اب مجھے بھی اجازت ہو تاکہ میں بھی دوسرے مقامات پہ دوسرا کام کروں. کہتا وہ بھی چلا گیا. کہتا اس نے جیسے ہی روح میرے جسم پر واپس کی, اب میں جیسے ہی ہوش میں آیا, اب انسان جب زندہ ہوا ہے تو وہ کیا کہے گا. اب اس کی ماں کا تو دیکھیں عالم یہ ہے کہ ماں نے یہ دیکھا کہ بھائی میرا بچہ بالکل زندہ ہو گیا, اور تو خوشی کے مارے بالکل صبر نہیں کر پا رہی تھی. اب وہ جیسے ہی زندہ ہوا تو وہ کہنے لگے کہ اماں تو نے یہ کیا کر دیا, کیوں مجھے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے واپس بلا دیا. بیٹا کیا ہو گیا. کہ اماں جس دنیا میں جانا چاہتا تھا, جس جگہ جانا چاہتا تھا, جس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا, وہ خود مجھے لینے آئے تھے. اماں تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے وہ چیزیں فراہم نہیں کی, وہ جنت مجھے تو نے نہیں دے دیا, تو نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے وہ جنت مجھ سے واپس لے لیا. عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا, ماں کی دعا بچوں کے حق میں ایسی ہے کہ موت کے بعد بھی اس کو زندگی بخش سکتی ہے. لیکن خدا قسم کربلا کے میدان میں ایک ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے
کہ ایک بچہ میرا جا رہا ہے بھوکا پیاسا اور شاید مقتل جا رہا ہے، لیکن جناب علی اکبر علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے کہ آنے کے بعد کہتے ہیں بابا اگر ایک قطرہ پانی آپ مجھے دے دیں تو میں ان ظالموں کو بتا سکتا ہوں کہ جوانن بنے ہاشم کیسے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک روایت ہے جس کو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، جناب علی اکبر علیہ السلام کیا گزری ہوگی جناب لیلا کے دل پہ، کیا گزری ہوگی اس زینب کے دل پہ کہ جس نے 18 سال جناب علی اکبر کو پالا ہے۔ اللہ بس عزیزان محترم، روایت کہتی ہے کہ جب جناب علی اکبر شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام لاش پر پہنچے۔ میں جملہ رک کر آپ کی خدمت میں پہنچاؤں، امام کیسے لاش پہ پہنچے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ جیسے امام لاش پر پہنچے، لیکن روایت ایسے بتاتی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کی طرف جس طریقے سے بلکتا ہے، ہم نے امام کو اکبر کی لاش پہ ویسے ہی جاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ امام لاش پر پہنچے تو امام نے کیا دیکھا کہ جوان بیٹا سینے پہ برچے کھائے ہوئے پڑا ہوا ہے۔ اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا قسم یہ حسین کا دل ہی جانتا تھا کہ اپنے سے اکبر کو کیسے جدا کیا، اور وہ منظر حسین ہی سمجھ سکتے تھے کہ اکبر کو کیسے، جناب علی اکبر کو کیسے انہوں نے قربانی دی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت آیا کہ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا اور چلنے کے بعد جب نوکے نیزہ پر سر تھا تو روایت بتاتی ہے 3 سر ایسے ہیں جو نوکے نیزہ پر سنبھل نہیں سکتے تھے۔ پہلا سر حسین کا تھا کہ جو اپنے بہنوں کو بے پردہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، دوسرا سر مولا عباس کا تھا جو شاید جناب سکینہ سے وعدہ کیا ہوا تھا اور شرمندگی کی وجہ سے نیزے پر نہیں چل رہا تھا، ارے تیسرا سر اکبر کا تھا، اب وہ کیسے اپنی ماں و بہنوں کو بے پردہ دیکھ سکے۔ ہار باب ازا روایت کہتی ہے ایک مقام ایسا آیا کہ جب قافلہ روک دیا گیا اور قافلہ روک دینے کے بعد ایک مرتبہ لوگوں کو پانی پلایا گیا۔ اب مجھے نہیں معلوم جناب سکینہ نے پانی پیا، امام سجاد نے پانی پیا یا نہیں پیا، اہل حرم نے پانی پیا یا نہیں پیا، لیکن عزیزان محترم غربت سمجھیے گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں جب قافلہ روکا گیا تو بیویوں کو اکٹھا کیا گیا، پانی پیش کیا گیا، ارے میں نے چاہا زینب کو پانی پلا دوں، لیکن مولا فرماتے جناب زینب نے پانی نہیں پیا، ام کلثوم کی طرف بڑھا دیا، لیکن جب میں نے ام کلثوم کی طرف بڑھایا تو بیوی ام کلثوم نے بھی پانی نہیں پیا، دوسری بیوی کی طرف بڑھا دیا۔ اللہ اکبر، عجیب غربت ہے جناب زینب کی، عجیب غربت ہے بیوی ام کلثوم کی۔ پانی لایا گیا لیکن لوگ پانی نہیں پی رہے تھے۔ جب بھی کسی سے سوال کیا جاتا تھا اے بیوی کیوں نہیں پانی پی رہی ہیں، آپ کیوں نہیں پانی پی رہی ہیں، تو ایک مرتبہ جواب آتا تھا ارے میں کیسے پانی پیوں کہ میرے حسین کو بھوکا اور پیاسا میرے سامنے ذبح کیا گیا۔ ہار باب ازا، اتنی بے دردی کے ساتھ امام حسین کو قتل کیا گیا کہ اب وہ شور دربار جزید میں گونجا، اور کیا گونجا کہ جب کسی نے سوال کر دیا یہ بتاؤ کہ حسین کی سب سے زیادہ چاہنے والی وہ بیٹی کہاں ہے کہ جس کو حسین سب سے زیادہ چاہتے تھے؟ روایت بتاتی ہے ایک آواز آئی کہ بیٹا سکینہ ذرا قریب آ جاؤ۔ اب امام سجاد کے جناب سکینہ قریب آئی، اب یزید کہتا ہے اے سکینہ کیا تجھے تیرا بابا سب سے زیادہ چاہتا تھا؟ اب جناب سکینہ نے فرمایا اپنی گندی زبان سے میرے بابا کا نام نہ لے، ارے میرا بابا جتنا مجھے پیار کرتا تھا، ارے کائنات کے کسی باپ نے اپنی بچی سے اس طریقے سے پیار نہ کیا۔ ہار باب ازا، اب جناب سکینہ نے جناب سید ساجدین سے کہا اے بھیا سجاد آپ کہہ دے ظالم سے ارے مجھے سکینہ نہ کہہ کے بلائے، ارے جب بھی مجھے کوئی سکینہ بلاتا ہے مجھے میرے بابا کی یاد آتی ہے۔ واہ غربتا، اب سجاد نے رستے نہ جوڑ، اے یزید ارے سکینہ کا امتحان نہ لینا، جب سے باپ بچھڑا ہے تب سے بچی سوئی نہیں ہے، اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے شام کا زندان، کوفے کا بازار، یہاں تک کہ شام کے بازار میں آ گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایام قلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔